ان تمام عوامل کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعتیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، ان کو اپنے اندر سے کرپشن کو دور کرنا پڑے گا۔ یہ تھی ہماری اس ہفتے کی ویک اپ کال۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی آرا کا میں بڑا احترام کرتا ہوں اور اس کا انتظار رہے گا، اس لیے کہ ہم آپ کی آرا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ خواتین و حضرات، تمام انسان برابر ہوتے ہیں، مگر یہ تعلیم ہے جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی لیے ہر ہفتے ہم آپ سے ایک کتاب پڑھنے کی درخواست کرتے ہیں تاکہ آپ کا مطالعہ بھی بڑھے۔ اس ہفتے ہم نے ایک کتاب چوز کی ہے، لیگیسی آف ایشز، ہسٹری آف CIA۔ اس کے لکھنے والے ہیں ٹم وینر اور چھاپنے والے ہیں www.doubleday.com۔ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے۔ یہ CIA کی ہسٹری بتاتی ہے کہ کیسے یہ وجود میں آئی، اس نے دنیا میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اور ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو حاصل کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنے ملک میں CIA کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاعری روح کی غذا ہوتی ہے، اور طنزیہ شاعری معاشرے کے رستے ہوئے ناصوروں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہمارے خالد عرفان صاحب یہ کام بڑی خوبصورتی سے انجام دیتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں خالد عرفان صاحب کو کہ وہ آپ کے لیے کیا پیش کرتے ہیں۔ کافی سال پہلے یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ اسلام آباد کی ایک عمارت میں گدھا داخل ہو گیا۔ یہ قطعہ اسی خبر کے پس منظر میں ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کیپٹل میں حضرت انسان کی تقلید میں جانور ایک قابل غور آ گیا تو کیا ہوا؟ کیپٹل میں حضرت انسان کی تقلید میں جانور ایک قابل غور آ گیا تو کیا ہوا؟ بوجھ ہیں قومی خزانے پر جہاں اتنے گدھے، بوجھ ہیں قومی خزانے پر جہاں اتنے گدھے، ایک گدھا اس شہر میں اور آ گیا تو کیا ہوا؟ بوجھ ہیں قومی خزانے پر جہاں اتنے گدھے، ایک گدھا اس شہر میں اور آ گیا تو کیا ہوا؟ ملک بندوق کی نالی سے بدل دیتے ہیں، ملک بندوق کی نالی سے بدل دیتے ہیں، جام کو چائے کی پیالی سے بدل دیتے ہیں، جام کو چائے کی پیالی سے بدل دیتے ہیں، اپنی وردی جو بدلتے نہیں پاجامے سے، اپنی وردی جو بدلتے نہیں پاجامے سے، وہ شجاعت کو جمالی سے بدل دیتے ہیں، اپنی وردی جو بدلتے نہیں پاجامے سے، وہ شجاعت کو جمالی سے بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو خلوص اور محبت کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ انہیں نہ تو کسی ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ آج ہم آپ سے ایسے ہی ایک فرد کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ایسے ہی کسی فرد کو جانتے ہوں تو ہمیں بھی متعارف کرائیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج اس ہفتے کی رپورٹ۔ امریکہ میں آباد پاکستانیوں کے بھی کام آتے ہیں اور مقامی لوگوں کے بھی کام آتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم ان کو آپ کے سامنے لائیں، اس خواہش کے ساتھ
کہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھنی چاہیے. آپ اس سلسلے میں آج کی ہماری انویسٹیگیٹو رپورٹ دیکھیے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے. جیکسن ہائٹ کوئنز نیو یارک کی اس بلڈنگ میں وہ عظیم ہستی رہتی ہے جس کو ہم نایاب رضوی ون مین آرگنائزیشن کہتے ہیں. وہ صبح اٹھ کر اپنے گھر میں اپنے پوتوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں. You see your other Muslim friend, you tell them the importance of this night, what we have to do, and how we celebrate. We have to celebrate according to the Sunnah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because the next month is Ramadan. Shiraz, and this is my grandfather, and he teaches me Quran, and for as long as I can remember, he's been teaching me all Islamic stories and Islamic stuff. And when he teaches us Quran, he's very patient and he teaches us with lots of compassion. My name is Zion, and this is my grandfather, and he always teaches us every day about more Islamic stuff and makes us better Muslims. نایاب رضوی کی تعلیم کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کب امریکہ آئے؟ نایاب صاحب اپنا تفصیلی تعارف ذرا دیجیے گا. جی، میرا نام نایاب حسن رضوی ہے. میری پیدائش ویسے تو ہندوستان میں ہوئی، امروہہ ضلع مراد آباد میں. جب میں 1 سال کا تھا تو میرے والد پاکستان جب بنا تو پاکستان آئے، ہم کراچی میں سے، اور کراچی میں میری تعلیم ہوئی. میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم.اے اسلامک ہسٹری میں کیا، اور میں 73 میں نیو یارک میں آیا ایز اے امیگرینٹ. اس زمانے میں فارمیسسٹ کو گرین کارڈ مل رہا تھا، میری وائف فارمیسسٹ ہے تو ان کے ساتھ میں یہاں آیا. اچھا، یہاں پہ آ کے آپ کا پروفیشن اکاؤنٹنسی رہا؟ جی ہاں. تو وہ کیسے ہوا؟ وہ اس لیے کہ میرا بیک گراؤنڈ پیچھے سے تو اکاؤنٹنگ تھا، اور کیونکہ وہاں میں نے سمجھ لیے بی کام فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر تک پڑھا. اتفاق سے ایگزام نہیں دیا، لیکن پھر میں نے بی اے کیا اور ایم اے کیا. لیکن کیونکہ ہم نے میٹرک سے جو ہے نا وہ اکاؤنٹنگ لی تھی تو مجھے انٹرسٹ بھی تھا، تو یہاں آن کے میں نے تقریباً کوئی 6-7 ڈپلومے کیے، اور پھر اپنا اکاؤنٹنگ اور ٹیکس پروفیشن جو ہے نا یہاں 1975 سے پریکٹس میں نے شروع کی. جو کام آج آپ کرتے ہیں، آپ اس کو ایک تنظیم کیوں نہیں بناتے اس کی کہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا؟ مطلب کس قسم کے کام کی؟ فلاحی کام جو آج آپ کرتے ہیں سارے. جی، اصل میں لوگ تو جو ہے نا تنظیمیں بنتی ہیں، اور کافی لوگ اس میں شروع میں شریک ہوتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ، لیکن آپ سے میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں کہ ساتھ دینے والے پھر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. وہ پھر ایک آدمی ہوتا ہے جو اس شو کو لے کے چلتا ہے. تو میں الحمدللہ ویسے لوگوں کا کوآپریشن ہے، لوگ جناب مجھے اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی کرتے ہیں، لیکن پھر میں نے یہ کہا کہ لوگوں کے انتظار کے بجائے میں خود اس کام کو جو نا صرف کروں تاکہ کم از کم مجھے کوئی ہنڈرنس نہ ہو. تو یہ کام جو ہے میں جو آج کل اصل میں جو ہے میرا کام مین جو ہے، میں اصل میں جب 73 میں آیا تو میں نے یہاں دیکھا کچھ مسلمان فیملیاں موجود تھیں، لیکن قرآن پڑھانے کا، نماز پڑھانے کا، بچوں کو تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو میں نے 1974 میں کیونکہ میری جاب بھی الماس ہاسپٹل میں لگی تو وہاں مینجمنٹ سے بات کر کے ہمیں ایک روم دے دیا گیا اور ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے ہم نے وہاں مسجد قائم کی اور پھر میں نے ویکینڈ میں اسکول قائم کیا اور وہاں سے میرے اپنے بچے بھی جو اس وقت بہت چھوٹے تھے اور جو دوست اس وقت 74 میں آئے تھے ان فیملی کو میں نے اسلام اور قرآن پڑھانا شروع کیا. اس کے بعد لوگ آتے رہے اور اس کام میں میرے بہت لوگوں نے مدد کی, خاص طور پہ عین الحق صاحب نے اس کام میں میری بڑھ چڑھ کے مدد کی, عقیل بھائی نے میری بہت مدد کی اور ذکر اللہ پیرزادہ صاحب نے جو ہے فائنینشیلی بہت مدد کی. امریکہ کی جیلوں میں بہت سارے قیدی سلامتی کا رستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. وہ اس رستے کو اپنانا چاہتے ہیں جس میں انہیں عزت ملے, سکون مل سکے, اور وہ رستہ سلامتی کا, پیس کا رستہ, مذہب اسلام کا رستہ ہے. جیل میں رہنے والے یہ لوگ بے چینی سے کسی ایسے انسان کے منتظر رہتے ہیں
جو انہیں اسلام کے متعلق